الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحدوا ولا تشركوا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو صرف پیدا نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالی اس پوری دنیا کے تمام نظاموں کو چلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو صرف پیدا نہیں فرمایا بلکہ رب العالمین مخلوق کو کھلانے والے ہیں، پلانے والے ہیں، پالنے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، مارنے والے ہیں، زندگی دینے والے ہیں، صحت دینے والے ہیں، آنکھوں کی بینائی دینے والے، کانوں کی سنوائی دینے والے ہیں، زبان کی گویائی دینے والے ہیں، ٹانگوں میں چلنے کی صلاحیت دینے والے ہیں، منہ میں کھانے کی صلاحیت رکھی، معدے میں ہضم کی صلاحیت رکھی، دل میں دھڑکنے کی
اور پورے جسم کو خون پہنچانے کی صلاحیت عطا فرمانے والے ہیں۔ اس کا ایک ایک سانس اللہ رب العزت کی منحون منت ہے۔ زندگی کی ہر حرکت، زندگی کا ہر جوش اور ولولہ اللہ ہی کی برکت سے ہے۔ اگر اللہ رب العزت دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد انہی کے احوال پر چھوڑ دیتے، اللہ تعالی مخلوقات کو ایک بہت خاص تناسب سے پیدا نہ کرتے رہتے تو اس دنیا کے اندر بہت پہلے ہی وبال آ چکے ہوتے۔ اس اللہ نے اس دنیا کے اندر سانپ بھی بنائے ہیں، اژدہے بھی بنائے ہیں۔ وہی رب العالمین خالق کائنات اس سانپ کو پیدا کرنے والے نے نیولا بھی پیدا کیا ہے۔ سانپوں کی سرکشی ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے، ان کی تعداد مقدار سے زیادہ ہونے لگے تو ان کو ختم کرنے کا اور ان کو قابو کرنے کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کوئی تھوڑا زمانہ نہیں ہوا، اس دنیا کو بنے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ درست اندازے کے مطابق، تحقیقی اندازے کے مطابق، یقینی اندازے کے مطابق کوئی بتا نہیں سکتا کہ آخر اس زمانے میں اس دنیا کو کب پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام اور انسان کتنے زمانے سے اس دنیا میں ہیں۔ اندازے ہیں، تخمینے ہیں، کوئی باقاعدہ بات نہیں۔ دنیا کی تاریخ عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے محفوظ ہو گئی ہے۔ تاریخ کے وہ واقعات جو آج سے 1500 سال پرانے ہیں، چاہے وہ عیسائی قوموں کے ہاں ہوں، چاہے وہ ہندو مت کے اندر ہوں، ان کی صداقت یقینی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما لیا، اس کے لفظ زبر زیر محفوظ، ایک ایک آیت محفوظ ہو گئی۔ اس کو لانے والے نبی کی تمام تعلیمات محفوظ ہو گئیں، احادیث موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آنے والی تمام احادیث محفوظ قرآن کریم کی برکت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز محفوظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیاں محفوظ، دنیا کی تاریخ عالم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے محفوظ ہیں۔ اس سے پہلے کی تاریخ کے بارے میں یقینی دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1446 سال ہو گئے۔ اسلامی تاریخ جو ہجری کی چلتی ہے 1446 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت عمر مبارک 53 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی دور، دعوت کا دور، ایمان کی طرف بلانے کا دور مکہ مکرمہ میں گزارا ہے۔ 13 سال بعد ہجرت فرمائی اور ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ ذی الحج کے مہینے میں حج فرمایا، واپس تشریف لائے محرم الحرام۔ اگلا مہینہ سفر المظفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو راجح قول کے مطابق علی الاصح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ رب العزت کی جانب تشریف لے جاتے ہیں۔ انک میت وانہم میتون، اللہ تعالی نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کو بھی یہاں سے جانا ہے، آپ کو بھی موت آئے گی، اور یہ باقی لوگ جو ہیں ان کو بھی سب کو مرنا ہے۔ دنیا کے اندر ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 63 سال عمر پائی ہے، اور 63 سال کے عمر مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک دعوت دین کا کام، دین کی تبلیغ کا کام، لوگوں کو دین سمجھانے کا کام فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل 571 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ کل ملا کر آج سے 2000 سال بن جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کے انبیاء کتنی کتنی عمروں کے تھے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ منہم من قصصنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کم و بیش 1,24,000 انبیاء و کرام میں سے صرف بہت تھوڑے سے ہیں جن کا ہم نے آپ کو بیان فرمایا۔ انبیاء کے کل کتنے؟ کم و بیش 2 لاکھ، بعض روایات میں آتا ہے 2,48,000، بعد میں 2,24,000۔ راجح قول ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، چونکہ روایات میں تعدد ہے اس لیے کم و بیش کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ بالکل برحق تھے، ان کی تعلیمات بالکل برحق تھی، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ لیکن تمام انبیاء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان کی تعلیمات کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر گزشتہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی ہے اور باقی رہے گی۔ وہ کتنے انبیاء تھے؟ اللہ تعالیٰ نے بعض روایات میں 48 کے نام بتائے ہیں، بعض میں کم۔ قرآن مجید میں چند کے نام آئے ہیں، صرف چند، کہاں 1.25 لاکھ، کہاں چند انبیاء کرام کا نام آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام 1450 سال عمر والے تھے۔ نوح علیہ السلام اکیلے 1450 سال عمر ہے۔ شیس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے 2000 سال کے قریب عمر تھی۔
بعض انبیاء کرام کے بارے میں روایات میں آتا 6,000 سال عمر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے سمندر کے کنارے 1000 سال تک بغیر ریا کے، بغیر دکھلاوے کے عبادت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے، اللہ کے رسول ہماری تو عمر ہی بہت تھوڑی سی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عمری و عمر امتی ما بین 60 او 70 واقلهم من يتجاوز من ذلك۔ سنو، میری عمر اور میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول ہماری تو عمریں کوئی نہیں۔ وہ لوگ جو بڑی بڑی عمریں پا چکے، لمبی لمبی عبادات کر چکے، ہمارے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ اتنا ٹائم ہے، ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، عبادت کر ہی نہیں سکتے، زندگی ہے ہی نہیں اتنی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی امت کے لیے ایک خاص موقع، ایک خاص انعام نازل فرمایا، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ بعض روایت میں آتا ہے 1000 سال، بعض جگہ آتا ہے 100 سال تک عبادت کی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کو ایک ایسی رات دوں گا عبادت والی، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایسی عبادت والی رات ہوگی جس رات تم عبادت کرو گے تو ایک رات عبادت، لیکن اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ سالوں کے اندر 83 سال کا عبادت کا ثواب، مہینوں کے اندر 1000 مہینے، اور دنوں کے اندر اگر تم ملٹیپلائی کرنا چاہو تو اس ایک رات کی عبادت 30,000 گنا زیادہ ملے گی۔ کتنی؟ 30,000 گنا زیادہ ملے گی۔ تم اس رات ایک دفعہ استغفر اللہ پڑھو گے، 30,000 مرتبہ استغفار کا ثواب ملے گا۔ تم 100 دفعہ استغفار پڑھو گے، پھر 30 لاکھ استغفار پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تم 2 رکعت پڑھو گے، 60,000 رکعتیں ثواب ملیں گی۔ تم ایک پارہ تلاوت کرو گے، 30,000 سے پارے عبادت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ وہ ایک رات جو پہلے صرف اور صرف نبیوں کے لیے ہوتی تھی، محبوب کے صدقے اس امت کو دے دی گئی ہے، جس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ کون فرمانا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ارے وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر نہیں، خیر 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ 1000 مہینوں میں راتیں کتنی؟ ایک مہینے میں 30 راتیں، تو 30,000 راتوں سے بھی بڑھ کر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ یہ اس محبوب کی صدقے اس امت کی عمریں کم اور عمل بہت بڑے بڑے دے دیے گئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ محبوب کی امت ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ بہت بڑا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور سورج کی روشنی آنے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، فَلَهُ كَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، اس کو میں ایسا اجر اور ثواب عطا فرماؤں گا جیسا پورا ایک حج اور عمرے کا پورا حج کا ثواب۔ کم از کم و بیش 12 لاکھ روپے تو لگے ہی لگے حج میں، عمرے کے لیے اتنے پیسے لگتے ہیں۔ فَلَهُ كَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دوں گا۔ ذہن میں آیا، پتہ نہیں حج کا صرف ثواب ملے گا، تھوڑا سا ملے گا کہ زیادہ ملے گا؟ اسلام کی تو اعظم عبادت، اسلام کی تو سب سے بڑی عبادت حج ہے۔
سب سے طویل عبادت 5 دن پر مشتمل عبادت ہے۔ حاجی چلتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں، پہلے حرم جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد 8 تاریخ کو مینا چلے جاتے ہیں، وہاں مینا میں عبادت کرتے ہیں۔ 9 تاریخ کو عرفات چلے جاتے ہیں، عرفات میں جا کر عبادت کرتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ 10 تاریخ کی رات کو عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ 10 تاریخ کی صبح ہوتی ہے، واپس مینا آتے ہیں، مینا آ کر جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں، اور جن کا حج قران و تمتع ہوتا ہے وہ قربانی کرتے ہیں۔ 10 تاریخ کو بھی، 11 تاریخ کو بھی اور 12 تاریخ کو بھی، 8 9 10 11 12 5 دن تک عبادت ہے۔ اس دوران طواف زیارت بھی کرنا ہے۔ بڑی لمبی عبادت ہے، بہت چلنے والی، بڑی تھکانے والی، بڑی مشقت والی، بڑے پیسوں والی، اور بہت زیادہ اجر اور ثواب والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 باتیں بڑی عجیب فرمایا جس نے حج کیا ایسا کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں کیا اور کوئی نافرمانی نہیں کی، حج مبرور کیا، اس کا مقام اور اس کے لیے درجہ ایسا ہے کأنہ ولدتہ امہ اليوم، اس کی دنیا کی ساری غلطیاں اور خطائیں آج تک کے جتنے گناہ تھے وہ سب معاف کر دیے۔ اب وہ ایسا پاک صاف ہو گیا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، آج پیدا ہوا ہے۔ دنیا کی زندگی بھر کی ساری غلطیاں معاف ہو جائیں گی اگر ایک صحیح حج کر لیا تو۔ ثواب کتنا ہے؟ فرمایا الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، حج مبرور نہیں ہے اس کا بدلہ مگر صرف اور صرف جنت، جنت سے کم اللہ تعالیٰ اس پر کچھ نصیب نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ عقل سے عاری ہوتے ہیں، جہالت کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دین کی تشریح اپنی عقلوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ اصول زندگی میں یاد رکھو، دین میں سب سے اوپر بات کتاب اللہ کی ہے، قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساری دنیا کچھ اور کہہ رہی ہو، جو بات کتاب اللہ میں ہے وہی حق ہے۔ کتاب اللہ میں بھی جو اس کا واضح صاف صریح مطلب ہے۔ بعض باتیں لوگ ذکر کرتے ہیں، آیت تشریح کرتے ہیں اپنی، اس کی بات نہیں کر رہا، تشریح اپنی ہے، آیت قرآن کریم کی ہے، یہ کتاب اللہ نہیں۔ جو واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ سب سے اوپر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، میں جب کسی بستی والوں کو ہلاک کر دوں گا، دنیا میں ایک دفعہ جس کی روح قبض کر لوں گا واپس نہیں بھیجوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب بتاتا ہوں آگے۔ دوسرا نمبر ہے حدیث شریف کا۔ جب کتاب اللہ کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مسئلہ دیکھا جاتا ہے۔ دین کی بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے معتبر ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مسلمانوں کا اجماع امت ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں کسی کی بھی بات ہے، وہ کسی بھی کوئی بھی ہو، اگر بعد والے کی کسی بات کا ٹکراؤ کتاب اللہ سے ہو جائے، قرآن کریم میں ایک بات آ رہی ہے، بہت سارے لوگ دوسری بات کر رہے ہیں، وہ سب غلط ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو کسی نے غلط بتایا، بات کچھ کی کچھ ہو گئی۔ قرآن کریم کی بات اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب کسی کی روح قبض کروں گا نا دنیا میں واپس نہیں دوں گا۔ اب کو کہے فلانے نے فلانے کو زندہ کر دیا، ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ معجزتاً ہوا ہے، بس ایک دفعہ۔ قاعدہ اور کلیہ قرآن کریم میں ہے، اب قرآن کی بات مانی جائے یا لوگوں کی بات مانی جائے؟
یقیناً اللہ کی کتاب قرآن کریم جس کی حفاظت کا وعدہ ہے، قیامت تک کی حفاظت کا وعدہ ہے، وہی اصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل بیان فرمائے، احادیث آئی، پھر سارا کچھ، اور حج کے بارے میں حکم بتا رہا تھا میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحج المبرور، حج مبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے۔ اور دوسری جانب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد ساعة ولم يحج فليمت يهوديا او نصرانيا، جس شخص کو حج کا موقع ملا اور حج کے پیسے موجود تھے، حج کی استعداد اس کے پاس موجود تھی اور اس نے حج نہیں کیا، فَلْيَمُتْ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا، مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ حج کے پیسے جس کے پاس ہے، آنے جانے کے پیسے ہیں، اور وہاں کے خرچے اور ضروریات کے پیسے، اتنے دن پیچھے گھر والوں کے پیسے خرچے، نان نفقے کے پیسے ہیں، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بس تھوڑے سے پیسے اور جمع کرو، بیوی کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے نا، بیوی تو پھر مجھے جانے نہیں دے گی ورنہ اکیلے۔ بہت دنیا کا شکوہ ہے جی بیوی کو، اگر آپ کے پاس بیوی کے پیسے ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتے تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے، اللہ کے بندے تمہارے اوپر فرض ہے، تم مرے تو جہنم میں جاؤ گے، اس کے اوپر پیسے نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اور اگر بیوی کے پاس زیور ہے، اتنے کا زیور کہ جس زیور کو اگر وہ بیچے تو حج پہ جا سکتی ہے، آ سکتی ہے، وہاں کا خرچہ ہو سکتا ہے، اور کوئی محرم مل گیا جانے والا، اس عورت کے اوپر بھی حج فرض ہے، اس عورت کے اوپر بھی حج فرض ہے۔ اگر کوئی محرم نہیں مل رہا اور اتنے پیسے موجود ہیں کہ اپنا بھی خرچہ اٹھا سکتی ہے، اپنے بیٹے کا، اپنے شوہر کا، اپنے بھائی کا، کسی محرم کا، بھتیجے بھانجے کا، اس کو لے کے جا سکتی ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے، اور محرم کو بھی پیسے محرم کی بھی یہی دے گی، اللہ تعالیٰ نے اتنے پیسے دیے۔ ہمارے یہاں فضول کے بہانے بنائے جاتے ہیں، یہ جی بچیوں کی شادی کے لیے زیور رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ بچیوں کو شادی میں زیور دینا ہے ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا خبردار اپنی بیٹیوں کا جہیز خراب نہیں کرنا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ جہیز کے لیے پیسے رکھے، جہیز کیا ہے؟ اسلام میں تو جہیز دینا کوئی واجب نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جہیز دینا حرام ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جہیز دیا۔ پتہ کیا کیا دیا تھا؟ موٹر سائیکل، گاڑی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آج کل دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشق دی پانی پینے بھرنے کے لیے۔ ہمارے زمانے میں پانی کی بوتل، کولر لے لو، ایک بستر دیا، گھر کے کچھ برتن تھے وہ دے دیے، ایک چکی دے دی آٹا پیسنے کے لیے، چند زندگی کے ان کی ضرورت کے سامان کی چیزیں دے دی جو بیٹی کے کام آئے، بیٹی کا کچن چلانے کے اندر، گھر داری کے اندر کام آنے والی چیزیں دے دی۔ آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جہیز میں لڑکے کی ماں کو بھی کپڑے دینے ہیں، لڑکے کی بہنوں کو بھی، اور اس کے بھائیوں کو اور باپ کو، اور آگے بڑھ جائے تو اس کی پھوپھیوں کو بھی اور اس کی خالاؤں کو بھی۔ تھوڑا پیچھے آ جائیں
تو گھر کے برتن بھی دیے جا رہے ہیں، سواری کی گاڑی دی جا رہی ہے، اور تو اور ہمارے یہاں تو بعض خاندانوں میں رواج ہے باقاعدہ شادی سے پہلے ایک دن اسٹیج پر پورا جہیز سجایا جاتا ہے کہ یہ ہم اپنی لڑکی کو دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ لڑکا ایک تنکا نہیں مانگ سکتا، اور جہیز کا سامان لڑکی کی اجازت کے بغیر کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا موٹر سائیکل ملی ہے، وہ شوہر بھی چلا رہا ہے۔ شوہر کیوں چلائے گا؟ لڑکی کے باپ نے لڑکی کو دی ہے، وہ لڑکی کی ہے۔ ہاں، ڈرائیور بن کر کبھی شوہر اس کو چلا لے، اس کو بٹھا کر ڈرائیور کی حیثیت سے چلا لے، ہاں اتنی اجازت ہے، اس کی کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں، وہ دے دے، اس کا احسان ہے۔ وہ برتن لائی ہے، سارے خاندان والے برتن استعمال کر رہے، کیوں بابا؟ تم لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی تو لڑکی لاتے ہی نہیں نا۔ بیڈ سیٹ کون سیٹ کر کے دے گا؟ لڑکی والے۔ کیوں؟ ان کے گھر میں اصل میں بستر نہیں تھا، کپڑے رکھنے کے لیے الماریاں نہیں تھی۔ لڑکی کے باپ کو یہ مجبور کہاں سے کیا؟ اللہ کے رسول تو ایسا نہیں فرما رہے، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی ہیں، احادیث موجود ہے، کوئی مجھے دکھائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی اور اس کائنات کی سردار ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا دیا تھا جہیز میں؟ ہمارا دین تو وہی ہے نا، اللہ کے رسول کے سے ہٹ کر تھوڑی ہے کوئی دین۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، اپنی دوسری صاحبزادی کا بھی نکاح، ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ اللہ کا کرنا ہوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری اور بھی کوئی بیٹی ہوتی نا عثمان تو میں اس کی شادی تجھ سے کرا دیتا، اور کوئی بیٹی نہیں ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی سے ہو گیا، 4 بیٹیاں ہوئیں، اور 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے، اور بعض روایت میں آتا 3 بیٹے ہوئے ہیں، اور سارے بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے قبر میں اتارا ہے۔ اگر زندگی اور موت اور دنیا کے اختیارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود طے فرما رہے ہوتے تو کیا کبھی کوئی باپ اپنی اولاد، اور وہ بھی جوان اولاد، نرینہ اولاد کو اس دنیا سے بچا سکتا ہوگا تو بچائے گا نہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ وہ خود گھوڑے پر چڑھتے تھے، گھوڑ سواری کرنا شروع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے اپنے بیٹے کو دیکھ کے۔ اللہ کا کرنا ہوا، انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش، ان کا جسم اپنے بیٹے کا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی کی جوان اولاد کا انتقال ہوا ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس کا غم کسی نے دیکھا ہو تو پتہ چلے کہ کیا غم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا حضرت یہ رو کیوں رہے، یہ آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے فیصلے، فیصلہ تو اللہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے ہر انسان کی زندگی لکھ دی ہے، اس سے نہ آگے ہے۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1 سیکنڈ نہ آگے جائے گی زندگی، نہ پیچھے آ سکتی ہے، ہل ہی نہیں سکتی جو فیصلے اللہ کے۔ پھر حضرت یہ آنکھوں سے آنسو کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت اور شفقت کے آنسو ہیں، اس جدائی پہ افسوس اور غم تو ہو رہا ہے،
ہم اس فیصلے کو، اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم بہت مغموم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتار رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو سادہ طریقے سے رخصت فرما رہے ہیں۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات آ گئی تو بتاتا ہوں۔ ایک وہ صحابیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹا بیمار تھا، شوہر کام کے لیے گیا ہوا محنت مزدوری کے لیے، بچہ بہت بیمار تھا، انتقال ہو گیا۔ بیٹے کو دوسرے کمرے میں لٹایا، شوہر آئے، کس قدر غم ہے، کس قدر صدمہ ہے، ایک چھوٹے ننھے نومولود بچے کے انتقال کا، ماں کی جدائی کا، ماں کا صبر اور حوصلہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھو کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا دھو کر گھر میں بڑے فریش انداز سے تیار ہیں، شوہر گھر میں آئے، ان کو مرحبا کیا، ویلکم، سارا دن محنت مزدوری کر کے آئے ہیں، ان کو نیا لباس دیا، کپڑے بدل لے، گرم تازہ کھانا بنایا، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی۔ انہوں نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا اس کو مکمل آرام آ گیا ہے۔ بتایا نہیں، کہا شوہر سارا دن محنت مزدوری کر کے آیا ہے، میں اس کو بتاؤں گی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اس صدمے میں چلا جائے گا، روئے گا، دھوئے گا، کفن دفن کے انتظام میں لگ جائے گا، دن بھی سارا خراب، رات بھی ساری خراب ہو جائے گی۔ آرام سے بٹھایا، کھلایا پلایا، کچھ دیر گفت و شنید کی، سونے کے لیے لیٹ گئے، حقوق زوجیت ادا کیے، سب کچھ ہونے کے بعد تہجد کے وقت میں اٹھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ سے کہتی ہیں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا پوچھو۔ ایک شخص نے بڑی قیمتی امانت کسی کے پاس رکھائی، جب اس کا دل چاہا، وقت پورا ہوا، اس نے امانت اس سے واپس مانگی۔ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ واپس نہیں کرنا چاہتا، کیسا ہے؟ کہا یہ تو بہت بری بات ہے، جس کی چیز ہے، جس کی امانت ہے، اس کو خوشی خوشی واپس کرنی چاہیے، اور اگر نہیں دے گا تو بڑا ظالم ہے۔ کہا اچھا چلو امانت تو دے دی اس نے، لیکن اب اس امانت پر جانے پہ بڑا غمگین رو ہو رہا ہے، یہ میرے پاس سے امانت کیوں چلی گئی؟ کیا یہ بھی زیادتی ہے؟ جس کی چیز تھی اس کی کچھ دیر آپ کے پاس رہی، واپس چلے گئے، اس پہ غم کرنا، رونا دھونا تو مناسب نہیں ہے۔ جب اچھی طرح سے بات چیت کر لی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ کو جتنا وقت ہمارے پاس رکھنا تھا وہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اٹھا لیا، اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے گھر آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے آپ کو زحمت نہیں دی۔ ابو سلمہ بہت پریشان ہو گئے، کفن دفن کا انتظام کیا، اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور تم لوگوں کی رات کی گفتگو سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے، اور ایک قاعدہ بیان ہوا، جو شخص اپنی اولاد کی تکلیف پر اور اولاد کی
انتقال پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، بہت دل دکھا، سب کچھ ہوا، لیکن الحمدللہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے. صرف محل نہیں ملے گا، جنت بھی ملے گی، اور اس محل کا نام رکھا جائے گا بیت الحمد. یہ اللہ تعالیٰ کے مشکل ترین لمحوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے لوگ تھے. یہ تکلیف میں، یہ نقصان میں، یہ پریشانی میں، یہ دکھ میں، درد میں، یہ مشکل ترین حالات میں اللہ کی حمد بیان کرنے والے تھے. یہ بیت الحمد ان لوگوں کو دیا جائے گا. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا اعلان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری گفتگو سے بہت خوش اور راضی ہوئے. یہ وہی ام سلمہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دکھایا گیا. کہا حضرت یہ آپ کا حوض کوثر ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حوض کوثر کا پانی پلا دیں گے، اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تحت رکھتے ہوئے اور آپ کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. اس کو پھر آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی پیاس نہیں لگے گی. دیکھا ام سلمہ وضو کر رہی ہیں، کہا یہ کیسے آ گئیں؟ میرا حوض ہے، مجھ سے پہلے وضو فرما رہی ہیں. کہا انہوں نے اپنی اولاد کے پر بہت صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ اور مقام دے دیا. اللہ اکبر کبیرہ. بعد میں عرض کر رہا تھا حج کی، تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور، وہ حج جو نیکیوں والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت والا ہو. لیس لہ الجزاء الا الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، اس کا انعام جنت سے کم نہیں دیں گے. دوسری طرف فرمایا من وجد سعة ولم يحج، جس کے پاس استعداد تھی اس نے حج نہیں کیا، فلیمت یہودیا او نصرانیا، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. تو عورتوں کو یہ بہانہ کرنا ہمارے پاس زیور ہے بچیوں کو دینے کے لیے، شریعت کے ہاں کوئی اللہ تعالیٰ اور دے دیں گے، یہ کوئی عذر نہیں. آج تو مر گئی تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. شوہر کہے جی بیوی کے پیسے جمع کر رہا تھا، مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیسے دیے، تمہارا حج فرض ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی دے دیں گے، بیوی کو پھر لے جانا. اگر قریب میں ہو سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو جاؤ. جس شخص کے پاس مال آ گیا، اتنا پیسہ ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے، کوئی معافی کی گنجائش نہیں. ابھی وہ وقت آ چکا ہے کہ جنہوں نے حج کرنا ہو ابھی سے پاسپورٹ بنوائیں اور تیاری کریں، اور بس حج کے پیکیجز آنے والے ہیں، سب کچھ ہونے والا ہے. آج کل پاسپورٹ میں بھی بہت وقت لگ رہا ہے، معافی نہیں ہے. حج فرض تھا اور نہیں کیا، حج کا بدل بھی بہت بڑا اور حج کی نہ کرنے کی سزا بھی بہت بڑی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. وہ کیا احسان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور اپنی جگہ بیٹھا رہے اور عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور 2 رکعت ادا کر لے، فَلَهُ كَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. تو انسان سوچے کہاں لاکھوں کا حج، اب تو لاکھوں لگتے ہیں عمرے میں بھی، اور صرف 2 رکعت پڑھنے میں مل رہا ہے. حج اور عمرہ، حج اور عمرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن، پورا پورا ملے گا. پھر فرمایا تامتن، برے بابا پورا پورا حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. تامتن، پورا پورا حج اور عمرے کا ثواب ملے گا.
کتنا آسان بنایا. حج فرض تو ادا نہیں ہوگا لیکن ثواب کمانا کتنا آسان بنایا. اس محبوب کی امت کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے اجر اور ثواب رکھے. کوئی 30 حج دنیا میں کرے زندگی میں تو کیا بہت بڑی بات ہوگی. یہاں پر ایک بات میں عرض کر رہا تھا، ہمارے یہاں لوگ دین کی تشریح خود ساختہ کرتے ہیں. کہا بس ایک دفعہ حج کر لیے کافی، آپ نے ایک دفعہ عمرہ کر لیا نا تو بس. اور جواب میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ حج کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی تحقیق 4 بار عمرہ فرمایا، اور کہتے ہیں کیا ضرورت ہے بار بار عمرے پہ جانے کی، حج پہ جانے کی. آپ اس پیسے سے بچیوں کی شادیاں کرا دیں، آپ اس پیسے سے لوگوں کو کھانا کھلا دیں. یقیناً لوگوں کو کھانا کھلانا اور نیک کاموں میں ہاتھ بٹانا بہت اچھا ہے، لیکن عبادات کو نہ لڑایا جائے. آپ اس کو کہیں نا کہ آئی فون خریدنے سے پہلے یہ پیسے بجائے آئی فون خریدنے کے اس پیسوں کا تم کھلا نہیں سکتے تھے لوگوں کو کھانا. ہر کسی کی جیب میں اپنی حیثیت کے مطابق بہت مہنگا فون ہوگا، کیا ضرورت تھی؟ فون کا کام تو کالنگ سستے موبائل سے بھی ہو جاتا ہے. اس کے کسی غریب کے گھر بنانے میں مدد کر دیتے. سواری آپ سستی والی لے لیتے، کپڑے آپ سستے والے پہن لیتے. دنیا کے سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں عبادت کی بات آتی ہے تو لوگ عبادت کو عبادت سے ٹکراتے ہیں. ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ 8 ذی الحج کو 8 ہجری میں تو مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے. اس سے 2 سال پیچھے چلے جائیں، 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گئے عمرہ کرنے کے لیے. انتقال سے 4 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں مشرکین نے روک دیا. نہ بابا نہ، نہیں آنے دیں گے آپ کو. مکہ مکرمہ مشرکین کے تسلط میں تھا. مشرکین سے تو پہلی جنگ ہوئی ہے بدر میں، دوسری جنگ ہوئی ہے احد میں، اور ایک بڑی غزوہ خندق ہوئی ہے. کئی جنگیں چھوٹی موٹی اس کے علاوہ ہوئی ہیں. کہا ہماری آپ کی شدید جنگ ہے، کئی لوگ ہم نے آپ نے ہمارے مارے، ہم نہیں آنے دیں گے آپ کو مکہ مکرمہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہوا تھا، آپ کو نہیں جانے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بہت غم کے ساتھ وہاں سے چلے گئے. جب جا رہے تھے تو سورہ فتح نازل ہوئی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو فتح کر کے دے دیا مکہ، بالکل واضح فتح کر کے. آپ نے بڑی قربانی دی ہے، بڑا غم اٹھایا ہے. آپ آئے تھے عمرے کے لیے اور عمرہ نہیں کر سکے. یہ سن 6 ہجری میں ہوا ہے. سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنگ فرمائی ہے اور مکہ مکرمہ فتح کیا. 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے حج کے لیے نہیں گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا، کیونکہ مشرکین نے ہر سال اپنا الگ کیلنڈر نکالتے تھے. جیسے کیلنڈر ہوتا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، اخرى. مشرکین پوری دنیا میں ایک الگ کیلنڈر نکالتے تھے. بھائی اس دفعہ محرم ہوگا، صفر ہوگا، اس کے بعد ذیقعد، ذی الحج ہوگا، حج اس مہینے میں ہوگا، ربیع الاول اور ربیع الثانی آخر میں آئیں گے. جو شیڈول وہ دیتے تھے مکہ والے لوگ پھر اس شیڈول کو فالو کر کے حج کرتے تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ان کا اور زیادہ برا کام تھا کفر کے علاوہ. 9 ہجری میں جب حج ہو گیا اور اب محرم کا مہینہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استدار الزمان، زمانہ پرانی سیٹنگ پر دوبارہ آ گیا، اب کوئی مہینے تبدیل نہیں کرے گا.
اب جو ذی الحج آیا یہ صحیح ذی الحج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حج فرمایا، یہ ہے سن 10 ہجری۔ ذی الحج کے مہینے کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور موقع ملا کب حج کا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا، عمرہ فرمایا آپ نے 4، آپ کو وہ بھی 8 ہجری میں تو مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دین کی تبلیغ میں مصروف تھے، 2 سال میں انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جعرانہ سے عمرہ فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، مدینہ منورہ سے عمرہ فرمایا۔ اب ہم کیوں کریں؟ اس لیے کہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے حج اور عمرے کیا کرو۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کثرت سے حج اور عمرے کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے فقر کو دور کر دیں گے۔ پیسے نہیں ہے نا، پیسوں کا تو بہت بڑا وعدہ ہے، اور فرمایا تمہارے گناہوں کو دھو دیں گے، اور حکم فرمایا اللہ تعالیٰ حج کا ثواب تو دیتے ہی ہے، حج میں خرچ ہونے والے مال کو اللہ تعالیٰ زندگی میں 700 گنا بڑھا کر نصیب فرماتے ہیں۔ کتنا؟ حج میں جتنا پیسہ لگے گا، 10 لاکھ لگے گا، 7 کروڑ اللہ تعالیٰ، 7 کروڑ بھی کم ہو گئے، 700 گنا بڑھا کر 7 کروڑ بنے گا، 10 کروڑ بنے گا۔ جتنا پیسہ دنیا میں حج پر خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے دنیا میں واپس فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جن لوگوں پر حج فرض ہے حج کی تیاری کریں، چاہے نوجوان ہے تو نوجوان، مرد ہے تو مرد، عورت ہے تو عورت، یہ اسلامی فریضہ ہے، یہ فرائض میں سے ہے، یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے جب بڑھاپے میں چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ اور جس کو حج کا موقع مل گیا اور اس نے نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، فلیمت یہودی نو نصرانیہ، جائے یہودیوں کے مرے یا عیسائیوں کے مرے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی لوگ جن کے بھی حج اور عمرے کے ارادے ہیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، ہم سب کو بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیا حج اور عمرے کے لیے اور میرے پاس نہیں آیا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، وہاں بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔